بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 17۔ ہم دوسری فصل کا آغاز کر چکے تھے جس کی ہیڈنگ تھی دینی بھائیوں بریکٹ میں لکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ، اور اس میں بہت سارے برتاؤ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور مومن کی طرف نظر کرنا، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، مصافحہ کرنا وغیرہ۔ اور اب ہم اس ریکارڈنگ میں جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پیج 267۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے جذبات و عواطف عین واو الف طوفے کے زاویے سے مدد۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کی سب ہیڈنگ ہے مومن کو خوش کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر اب لکھا ہے نقطے میں لکھا ہے کہ مومن کو خوش کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مدد کی مذکورہ صورتیں مومن کو خوش کرنے کے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا مومن کو اس کی قبر سے اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سایہ بھی خارج ہوتا ہے جو اس کے آگے چلتا ہے۔ جب مومن آخرت کے ہولناک مناظر میں سے کوئی منظر دیکھتا ہے تو وہ سایہ اس سے کہتا ہے کہ خوفزدہ اور محزون نہ ہونا، بلکہ تجھے اللہ کی جانب سے خوشی اور عزت کی خوشخبری ہو۔ مومن اس سے کہتا ہے کہ تجھے خدا تجھ پر رحم فرمائے، تو کتنا اچھا ساتھی ہے جو میری قبر سے میرے ساتھ نکلا ہے اور میرے لیے خدا کی جانب سے مسلسل خوشی اور تکریم کی خوشخبری دیتا آیا ہے، یہاں تک کہ یہ نوبت آئی ہے۔ تو کون ہے؟ سایہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے اپنے مومن بھائی کے دل میں جو خوشی داخل کی تھی، میں وہی خوشی اور سرور ہوں۔ خدا نے مجھے اسی سرور سے خلق کیا ہے تاکہ میں تجھے بشارت دوں۔ اور یہ ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 196۔ ہم کتاب کے پیج 268 پر آ گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے مومن کی تعظیم و تکریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی محبت آمیز لفظ کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی عزت افزائی کرے اور اس کے اندوہ کو زائل کرے، وہ اس وقت تک رحمت الہی کے سائے میں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی توقیر کرتا رہے گا۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے وہ دراصل خدا کا احترام کرتا ہے۔ تمہارے خیال میں اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کا احترام خود اللہ کرتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ حوالہ ہے عدت الدائی صفحہ نمبر 190۔ آگے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مومن کی عزت و تکریم کا ثواب انسانی سوچ سے ماورا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کر، تو اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کر، اور تو جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے اس کے لیے بھی پسند نہ کر۔ اس کی عظیم و تکریم کر کیونکہ وہ تجھ سے ہے اور تو اس سے ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مشکات الانوار کا اور صفحہ نمبر 83۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب سب ہیڈنگ ہے کہ مومن کا والہانہ استقبال۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کو خوش آمدید کہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے خوش آمدید کا عطیہ لکھتا ہے۔ یہ ہے حوالہ کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103، اور ہم کتاب کے پیج 269 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب ہیڈنگ ہے خندہ پیشانی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا اس شخص سے خوشمگین ہوتا ہے، خے شین میم گاف یہ نون ہوتا ہے، جو اپنے بھائی کے ساتھ ترش روی سے پیش آئے۔ اور یہ ہے حوالہ کشف الریبت صفحہ نمبر 83۔ الف لام رے یہ بے اور تے گول تے ہیں یہاں پر۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کہ مومن بھائیوں کو بیماری کی اطلاع دینے کا حکم۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن بیمار ہو جائے تو بہتر ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی بیماری کی خبر دے تاکہ وہ اس کی عیادت کریں، اور یوں وہ خود اور اس کی عیادت کرنے والے دونوں ہی اس عیادت کے ثواب سے بہرہ مند ہوں۔ سوال ہوا کہ عیادت کرنے والوں کو تو عیادت کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن خود اسے کیوں کر ثواب ملے؟ فرمایا کیونکہ اس نے ان کے لیے ثواب کمانے کا
راستہ ہموار کیا، اس عمل کی پاداش میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے حوالہ، آپ نوٹ کیجئے، الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117۔ یہ سبحان اللہ کتاب پہ نہیں لکھا تھا، یہ میں نے کہا ہے۔ آپ کا جہاں جہاں دل چاہے آپ اپنے طور پہ کہتے رہا کیجئے آپ لوگ۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مومن کو خط لکھنے کی فضیلت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وطن، اور بریکٹ میں لکھا ہے زواد رے، میں بھائیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک دوسرے کی زیارت ہے، لیکن سفر میں نامہ نگاری، اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ آج کل فون یا برقی پیغام، بریکٹ کلوز ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ 2 بریکٹ آئے ہیں، اب ہم ایک ترتیب سے تسلسل سے پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وطن میں بھائیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک دوسرے کی زیارت ہے، لیکن سفر میں نامہ نگاری، یعنی کہ آج کل جو فون یا برقی پیغام ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ صرف وہ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مصادق الاخوان، مصادقۃ الاخوان، اور صفحہ نمبر 56۔ پھر ہے سب ہیڈنگ کے مومن سے نہ مانگنے کی تلقین۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے نہ مانگو، کیونکہ اگر وہ دینے سے گریز کریں تو تم ناراض ہو جاؤ گے، پس کفر کے مرتکب ہوگے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ نوٹ کرنے کے لیے نوٹ کیجئے کہ مصادقۃ الاخوان صفحہ نمبر 54۔ ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج 270 پر۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے نکتہ، اگرچہ مومنین پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کے احتیاجات کو برطرف کریں ان کا، اور لیکن یہ کام ان کے لیے ہمیشہ میسر نہیں ہوتا، بنا بریں ان سے مدد کی درخواست کرنا ان کی آزردگی کا موجب ہونے کے علاوہ خود درخواست کرنے والے کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مومن سے مدد کی درخواست۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے بھائی سے محبت کرو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند جو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا، اس میں نہ نہیں لکھا ہوا، تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس لیے میں نے ریپیٹ کیا تھا۔ اور جب تمہیں احتیاج درپیش ہو تو اس سے سوال کرو، اور جب وہ مانگے تو اسے عطا کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مشکات الانوار صفحہ نمبر 181۔ اس کے ساتھ بھی نکتہ لکھا ہوا ہے، نکتے میں لکھا ہے کہ اگرچہ اصولی طور پر انسان کو دوسرے تمام لوگوں یہاں تک کہ مومنین سے بھی نہیں مانگنا چاہیے، لیکن بعض مخصوص حالات میں خاص کر مومن بھائی کی توانائی کے پیش نظر اس سے مانگنا ضروری ہو جاتا ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ حاجت روائی کرے۔ اب پھر سب ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مومن کے عذر کو قبول کرنے کی روش۔ حسن بن راشد کا بیان ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مومن سے کوئی چیز مانگو تو قبل اس کے کہ وہ کوئی عذر پیش کرے تم خود اس کے لیے کئی عذر تراش کر تیار رکھو۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جملہ کہ اس کے معذور ہونے کا احتمال ذہن میں رکھو، یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے پس اگر وہ عذر خواہی کرے تو اس کی معذرت قبول کرو، اگرچہ ظاہری حالات اس کے بیان کے برخلاف ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مصادقۃ الاخوان صفحہ نمبر 63 اور 64۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے سب ہیڈنگ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مومنین کی باتوں پر اعتماد۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو شراکت کی بنیاد پر تجارتی مال کے ساتھ یمن روانہ کروں۔ میں نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام کے پاس جا کر اس شریک کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شرابی ہے؟ میں نے کہا مومنین یہی کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی شراب نوشی کے بارے میں ان کی باتوں کو قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہاں پہ یہ آیت ہے اور اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی اور مومنین کی تصدیق کرتا ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے تفسیر العیاشی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 95۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مومن کی تصدیق ضروری ہے مگر ان موارد میں جہاں اس کی بات کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو یا مومنوں کی باتوں میں تعارض پایا جاتا ہو۔ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ لکھیے، ہم پیج 271 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ پھر لکھا ہے مومن کے ساتھ محبت کی اطلاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو اسے اس کی خبر دو، کیونکہ یہ تمہارے باہمی رابطے کو زیادہ بہتر بنانے کا موجب ہے۔ تو اس کا حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الجعفریات، صفحہ نمبر 195۔ پھر سب ہیڈنگ ہے مسلمان بھائیوں، اور بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت کے ساتھ حسن سلوک۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیعو، آپ لوگ ہم سے منسوب ہیں، پس آپ ہمارے لیے زینت کا باعث بنیں، ننگ و عار کا باعث نہ بنیں۔ آپ کے لیے کیا چیز مانے ہے کہ آپ لوگوں، بریکٹ میں لکھا یعنی اہل سنت کے درمیان اصحاب علی کا کردار ادا کریں۔ اگر ان اصحاب میں سے کوئی آج زندہ ہوتا تو وہ اپنے قبیلے والوں کا پیشوا، مؤذن اور امانت دار ہوتا، پس ان کے مریضوں کی عیادت کیا کرو، ان کے جنازوں کی تشییع میں شرکت کیا کرو، ان کی مساجد میں نماز پڑھو اور کسی اچھے کام میں ان سے پیچھے نہ رہو بلکہ آگے رہو۔ خدا کی قسم آپ لوگ اچھے کاموں کی انجام دہی کے ان سے زیادہ سزاوار ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا آپ بھی کہہ دیجئے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو۔ اور اس کا حوالہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے، مشکات الانوار، صفحہ نمبر 67۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ اب نمبر 2 لکھا ہوا ہے، جس طرح ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا نا، تو اس کے بعد اب نمبر 2 میں لکھا ہے، تھوڑی سی مین ہیڈنگ ہے کہ فاسقوں کے ساتھ برتاؤ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں فاسقوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں فاسقوں کے ساتھ روابط اور برتاؤ کے بارے میں متعدد احکام بیان ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ فاسقوں کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں تحقیق۔ اب یہ جو ورڈ ہے کہ فاسقوں کی، اب جو یہ چھوٹی سی سب ہیڈنگ ہے کہ فاسقوں کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں تحقیق۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پہلے وہ بتا دیتی ہوں کہ فاسقوں کے حوالے سے جو کہا گیا ہے، جو مطلب یہ کہا ہے نا کہ متعدد احکام بیان ہوئے ہیں، اب مثلا اس میں سے میں وہ بتا دیتی ہوں پہلے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تفصیل پڑھیں گے۔ فاسقوں کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں تحقیق ہے، پھر اس کے علاوہ گناہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنے کا حکم، فاسقوں سے احتراز، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیج 272 پہ کتاب کے آنے کے بعد فاسقوں کی فراہم کردہ اطلاعات کے بارے میں تحقیق جانتے ہیں۔ لکھا ہے ارشاد قرآنی ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرو۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6۔ پھر ہے نیکسٹ گناہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنے کا حکم۔ اس میں ہے ارشاد قرآنی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے۔ پھر فاسقوں سے اعتراض، یہ سب ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خدا کے حضور فاسقوں سے جدائی کی دعا کی اور فرمایا کہ ہمارے اور فاسقوں کے درمیان قضاوت، قاف زواد الف واو تے، قضاوت کر اور تیرے حکم کی بجاوری میں ہماری مدد فرما۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 کا، یہ اس حوالے سے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاسق کے کھانے کی دعوت قبول کرنے اور ان کے دسترخوان پر بیٹھنے سے نہیں فرمایا ہے، نون ہے چھوٹی نہیں فرمایا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 7 یعنی 7۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، فاسقوں سے دوری اختیار کر۔ یہاں پر حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 173۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا علی بن الحسین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہو، ان سے گفتگو نہ کرو اور ان کے ساتھ نہ رہو۔ میں نے کہا، بابا جان وہ کون ہیں؟ فرمایا، جھوٹے کی مصاحبت سے بچو، کیونکہ وہ سراب کی طرح تیرے لیے دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور دکھاتا ہے۔ پھر فاسق کے ہمراہ نہ رہو، کیونکہ وہ تجھے ایک لقمے یا اس سے کم تر چیز کے عوض بیچ دے گا۔ پھر بخیل کی مصاحبت سے بچو، کیونکہ وہ تجھے اس وقت اپنے مال سے محروم رکھے گا کہ جب تجھے اس کی شدید ترین حاجت ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے کہ احمق کا ساتھی نہ بنو، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچائے گا۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والے سے مصاحبت نہ رکھو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب
میں اسے ملعون پایا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 641۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 273 پر۔ ہیڈنگ ہے گناہ گاروں کے ساتھ نرمی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں کے ساتھ رواداری نصف ایمان ہے، جبکہ ان کے ساتھ نرمی نصف زندگی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ گناہ گاروں کے ساتھ ظاہری تعلقات رکھو اور ان سے مت جھگڑو، وگرنہ وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 117۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں فرمایا کہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر فاسق کے ساتھ رواداری کا سلوک کر، لیکن دل میں ان سے بغض رکھ اور اپنے کاموں کے ذریعے اس سے کنارہ گیری کر، تاکہ تو اس کی طرح نہ بن جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی توسی صفحہ نمبر 8۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے گناہ گاروں کی توقیر کا انجام۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی فاسق لوگوں کا رئیس بن جائے اور قوم کا ذلیل ترین فرد ان کا سرپرست ہو جائے، نیز گناہ گاروں کا احترام ہونے لگے، تو بلا کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 36۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 274 پہ آگے ہیں۔ یہاں پہ مین ہیڈنگ ہے کہ اسلام کا دکھاوا کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ۔ اسلامی معاشرے کے اندر پائے جانے والے منحرف اور نہایت خطرناک گروہوں میں سے ایک منافقوں کا گروہ ہے، جو فاسقوں کی ایک قسم ہے۔ اور یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 67 کا حوالہ ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ جھوٹی قسموں کو اپنی حفاظت کی ڈھال بنا لیتے ہیں، اس دھوکہ بازی کے ذریعے وہ لوگوں کو خدا کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اور یہاں پر سورہ منافقون آیت نمبر 2 کا یہاں پر حوالہ ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان کا ظاہر پر فریب ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارے اور دین کے حقیقی دشمن ہیں۔ خدا نے مسلمانوں کو اس گروہ سے بچے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 کا حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ منافقوں کی پہچان کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سب ہیڈنگ ہے منافقوں کے بعض اوصاف۔ چونکہ منافق اسلام کے لبادے میں مومنوں کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کی شناخت ضروری ہے۔ اسی مناسب سے یہاں ہم منافقوں کے بعض اوصاف کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب آئیے وہ اوصاف کتنے ہیں وہ میں آپ کو پہلے جلدی بتا دوں۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ، دھوکہ بازی، انحصار پسندی، موت کا ڈر، طبقاتی ذہنیت اور طاقت کا گھمنڈ، اور دشمن کے ساتھ ساز باز اور عبادت میں سستی اور ریاکاری، یہ ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ آئیے پھر سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ۔ ارشاد قرآنی ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور یہ یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہمیں یہ ملے گا۔ پھر ہے دھوکہ بازی۔ ارشاد قرآنی ہے، وہ خدا اور ایمان لانے والوں کے ساتھ سخت دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ پھر اب اگلی سب ہیڈنگ ہے انحصار پسندی۔ ارشاد قرآنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے تو یقیناً جو زیادہ باعزت ہے وہ اس کو کہ جو زیادہ خوار ہے وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ ساری عزت صرف خدا، پیغمبر اور مومنوں کی ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے سورہ منافقون آیت نمبر 8 نمبر ہے۔ ہم اس کتاب کے پیج 275 پہ آ گئے ہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں موت کا ڈر۔ ارشاد قرآنی ہے کہ جب ان پر جہاد کو واجب قرار دیا گیا تو غیر متوقع طور پر ان میں سے ایک گروہ کو مشرکوں سے ڈر گیا۔ جہاں پہ لکھا ہے مشرکوں، لوگوں کے آگے لکھا ہے مشرکوں، اور یہ بریکٹ میں سے ڈر گیا، جس طرح خدا سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے کہا، خدایا تو نے ہمارے اوپر جنگ کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 77۔ آگے چلتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے طبقاتی ذہنیت اور طاقت کا گھمنڈ۔ ارشاد قرآنی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں اس طرح آپ بھی ایمان لے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور یہاں پر یہ کیا حوالہ ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13۔
آگے چلتے ہیں، پھر سب ہیڈنگ ہے کہ دشمن کے ساتھ ساز باز۔ ارشاد قرآنی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن اور اس کے احکام سے ناخوش تھے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے بشرطے کہ ہمارا راز فاش نہ ہو، حالانکہ خدا ان کی خفیہ کارکردگی کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ محمد کی آیت نمبر 26۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب سب ہیڈنگ ہے عبادت میں سستی اور ریاکاری۔ ارشاد قرآنی ہے منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے ریاکاری کرتے ہیں اور خدا کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 142۔ اب آگے لکھا ہے کہ نقطے میں لکھا ہے کہ چونکہ منافق اندر سے کافر ہوتا ہے اور خدا کو نہیں مانتا، اس لیے وہ سرے سے اس کی یاد کرے گا ہی نہیں، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ مذکورہ آیات یعنی کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 کی تفسیر میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافقین صرف دنیا کی خاطر خدا کو یاد کرتے ہیں جبکہ دنیا متاع قلیل ہے، اور یہ جو متاع قلیل کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا ہے کہ الا قلیلا۔ اور اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ، پیج 276 پہ، پھر لکھا ہے مومنوں کا مذاق اڑانے کی خصلت۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ارشاد قرآنی ہے کہ جب وہ منافقین، وہ کے آگے بریکٹ میں ہے منافقین، ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے شرپسندوں سے خلوت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14۔ اب آگے لکھا ہے عہد شکنی۔ ارشاد قرآنی ہے کہ اس بخل نے ان کے دلوں کے اندر نفاق چھوڑا ہے جو ان کی موت کے دن تک ان سے جدا نہیں ہوگا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کیا اور ہمیشہ جھوٹ بولا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 77۔ آگے چلتے ہیں، پھر سب ہیڈنگ خفیہ سرگرمیاں۔ ارشاد ربانی ہے کہ کیا وہ، اور وہ کے آگے پھر بریکٹ میں منافقین ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا ان کی خفیہ سرگرمیوں اور باتوں کو جانتا ہے؟ اور یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78۔ پھر ہے مومنوں کی عیب جوئی، یہ بھی سب ہیڈنگ ہے۔ جو لوگ ان تونگر مومنین کو جو برضا و رغبت صدقہ دیتے ہیں، نیز ان مومنین کو جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اپنی مقدور بھر کوشش کریں، تانا دیتے ہیں اور صدقہ دینے کے جرم میں ان دونوں گروہوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے خیانت۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں موجود ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو۔ وہ شخص جو جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑتا ہے، نیز جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 315۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 277 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر سب ہیڈنگ ہے ناقدری۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کی بے احترامی نہیں کرتا مگر وہ منافق جس کا نفاق معروف ہو۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں۔ نمبر 2 قرآن شناس عالم، اور نمبر 3 ہے عادل پیشوا۔ اور یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658 میں اس کا حوالہ ہے۔ پھر سب ہیڈنگ ہے تعیش پسندی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قسم قسم کے عمدہ کھانے کھائیں گے اور ان عورتوں کی طرح جو اپنے شوہروں کے لیے اپنا سنگھار کرتی ہیں بن سنور کر حیوانوں پر سوار ہوں گے، عورتوں کی طرح جلوہ نمائی کریں گے اور ظالم بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ یہ لوگ آخری زمانے میں اس امت کے منافق لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، دوشیزاؤں کے ساتھ کھیل کے درپے ہیں، شہوت کی سواری پر سوار ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں کو ترک کرتے ہیں اور سہل انگاری
گمراہی کی وجہ سے شام کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کھانے میں اسراف سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کچھ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس ان کے بعد ناخلف لوگوں نے ان کی جگہ لی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، یہ لوگ عنقریب اپنی گمراہی کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 448 اور 449۔ اب آئیے کتاب کے پیج نمبر 278 پر لکھا ہے منافقوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، منافقوں سے دور رہو اور خیانت کاروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اے کمیل، ظالموں کے دروازے پر جانے، ان کے ساتھ گھل مل جانے اور ان کے ذریعے کمانے سے احتراز کرو۔ ان کی اطاعت اور ان کے محافل میں شرکت سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ یہ کام خدا کو تم سے ناراض بنا دے گا۔ اے کمیل، جب تم ان کے پاس جانے پر مجبور ہو جاؤ تو مسلسل خدا کو یاد کرتے رہو، اس پر توکل کرو اور ان ظالموں کے شر سے خدا کے ہاں پناہ ڈھونڈو۔ ان کے پاس جاؤ لیکن باطنی طور پر ان کے کردار سے بیزار رہو اور بلند آواز سے خدا کی عظمت کو یاد کرو تاکہ وہ سن لیں، کیونکہ اس صورت میں ان کے اوپر تیری ہیبت بیٹھ جائے گی اور تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 74 اور صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ اے اسحاق، منافق کے ساتھ زبانی اور ظاہری برتاؤ رکھ، لیکن مومن کے ساتھ خلوص پر مبنی محبت رکھ۔ اب یہ ہے حوالہ جو کہ دیا گیا ہے، وہ ہے الفقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 404۔ اور یوں ہم نے دوسری فصل کو کمپلیٹ کر لیا ہے، مکمل جان لیا، اور اب ہم تیسری فصل کی جانب آ گئے ہیں پیج 279 پر۔ اور تیسری فصل کیا ہے؟ بیگانوں کے ساتھ برتاؤ۔ آئیے بیگانوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے موحدین، میم واو ہے دال یہ نون۔ نمبر 1 ہے موحدین اور بریکٹ میں لکھا ہے اہل کتاب۔ پھر لکھا ہے اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو آسمانی کتابوں کے معتقد ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ پھر سب ہیڈنگ ہے باہمی ارتباط کا بنیادی اصول۔ خدا کے بندوں کے ساتھ برتاؤ اور باہمی ارتباط کا بنیادی خدائی قانون یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ تعالیٰ درج ذیل آیات میں فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو، اور یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور نیک سلوک کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے۔ اور اس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو حوالہ سورہ قصص کا لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 77۔ پھر چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر تم نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی تو گویا تم نے خود اپنے ساتھ نیکی کی، اور یہ ہے حوالہ سورہ اسراء آیت نمبر 7۔ اور کتاب کے پیج 280 پہ آ گئے ہیں ہم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین بھی مشرکوں اور اہل کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بشرطے کہ وہ عداوت کا اظہار نہ کریں۔ البتہ اسلامی تعلیمات کے اندر اہل کتاب کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں 3 مختلف فرامین پائے جاتے ہیں، جو یہ ہیں: اہل کتاب کے ساتھ نیکی کا حکم، ان سے دلی وابستگی سے اجتناب کا حکم، اور ان کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم۔ یہ فرامین ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، بریکٹ کلوز ہو گیا، بلکہ آیات و روایات میں موجود قرائن قاف ر الف حمزہ نون سے واضح ہوتا ہے کہ انداز بیان کا یہ تفاوت تے فے الف واو تے تفاوت زمان و مکان کے مختلف تقاضوں نیز اہل کتاب کے طرز عمل اور حالات کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔ ان احکام کی تفصیل 3 موضوعات کے تحت بیان ہوگی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے الف۔ الف کیا ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ عدل پر مبنی نیک سلوک۔ آئیے پڑھتے ہیں اس الف جو میں نے ہیڈنگ بتائی کہ ارشاد قرآنی ہے، خدا تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور عادلانہ سلوک سے منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، نیز تمہیں اپنے گھروں اور بستیوں سے نہیں نکالا ہے، یقیناً اللہ عدل و انصاف برتنے والوں کو چاہتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں، مزید لکھا ہے خدا کا یہ عام قانون تمام غیر مسلموں سے مربوط ہے، وہ جب تک مسلمانوں کو نہ ستائیں اور اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ نہ کریں تب تک وہ انسان ہونے کے ناطے مسالمت آمیز باہمی زندگی کے حق سے بہرہ مند رہیں گے۔ انسانی حقوق اور انسان دوستی کے مسلمہ اصول کی رعایت اسی سے عبارت ہے، اور یہ ہے حوالہ تسنیم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 75۔ اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 281 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اہل کتاب کے ساتھ انسانی سلوک کے بعض مصادیق جانتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے لکھا ہے اہل کتاب پر تہمت لگانے سے احتراز، اس کے بارے میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ کسی یہودی، نصرانی اور مجوسی پر کوئی ایسا الزام لگائے کہ جس کا اسے علم ہی نہ ہو۔ یہاں پر حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 460۔ پھر ہے یہودی ہم نشین کے ساتھ نیکی، اس کے بارے میں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی تیرا رفیق بن جائے تو اس کے ساتھ اچھی رفاقت اختیار کر۔ یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404۔ پھر ہے یہودی بیماروں کی عیادت۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی مریض کی عیادت کی، اور یہاں پر حوالہ ہے الجعفریات صفحہ نمبر 159۔ پھر ہے ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے یہودیوں کی چار دیواری کا احترام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بغیر اجازت اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصفیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468۔ آگے چلتے ہیں اہل کتاب کے اموال پر تجاوز سے اجتناب، یہ سب ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے میوہ جات بغیر اجازت کھانے کو تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468۔ پھر لکھا ہے سب ہیڈنگ اہل کتاب ہم سفر کے ساتھ نیکی۔ پہلے باب میں ذکر ہو چکا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کوفی زندگی کے دوران ایک دن آپ کسی ذمی زال میم چھوٹی ہے کہ ہم سفر ہوئے، اس سے جدا ہوتے وقت آپ کچھ دور تک اس کے ساتھ گئے، ذمی زال میم چھوٹی ہے وہی ورڈ آگے کو اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور اس نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذمی اس کریمانہ طرز عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک لائن کہیں اور ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ وہ فرمان یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ چلیے جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ حوالہ ہے رے کاف بخش یکم فصل دہم، عنوان مدیریت سفر گروہی، صفحہ نمبر 185۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے اہل کتاب طبیب کی طرف رجوع کا جواز۔ محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو ایک عیسائی یا یہودی طبیب سے اپنا علاج کراتا تھا، وہ طبیب اس کے لیے دوا بھی بناتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علاج تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے حوالہ طب الائمہ صفحہ نمبر 63۔ اور ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج 282 پہ۔ اہل کتاب کے ساتھ خط و کتابت کے آداب، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو بصیر کا بیان ہے امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مجوسی یا یہودی یا نصرانی کا محتاج ہو جائے اور اپنا احتیاج برطرف کرنے کے لیے اسے خط لکھنے پر مجبور ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ کافر کے نام کو مقدم رکھے اور اسے سلام کہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے خط کی ابتدا میں کافر کا نام لکھنا جائز نہیں ہے، لیکن تم اپنے خط میں اسے سلام لکھ سکتے ہو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرا اور قیصر کو خط لکھتے تھے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے جو کہ ہمیں نوٹ کر لینا ہے کہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 651۔ آگے چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح مجوسیوں کے بارے میں ذکر ہوگا حالات کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور مجبوری کی صورتوں میں مذکورہ عمل جائز ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 651، وہ سیم ہے جو اوپر تھا۔ آگے ہے لکھا ہے کہ ان احادیث میں سلام کرنے کا جو حکم بیان ہوا ہے اس کا تعلق صرف فقط و کتابت سے ہے۔ میرے خیال ہے یہاں پہ لکھنا
چاہیے تھا ان کو کہ اس کا تعلق صرف خط و کتابت سے ہے، وہ غلطی میں شاید وہ مکس ہو گیا، فقط خط و کتابت سے ہے، اس میں خط مسنگ ہے، سے ہے، نہ کہ زبانی سلام کلام سے۔ پھر آگے ہے ہیڈنگ جو کہ سب ہیڈنگ ہے کہ اہل کتاب کے عبور کا جواز۔ علی بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہودی، نصرانی اور مجوسی اسلامی سرزمین میں سکونت کے لیے کوچ کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ٹھہرنا، ساکن ہونا مناسب نہیں ہے، البتہ صبح کو وہاں اتر کر رات کو چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مسائل علی بن جعفر صفحہ نمبر 296 کا۔ اب اس کے بعد پھر ایک سب ہیڈنگ ہے کہ زمی جو ہے زال میم چھوٹی ہے اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کے حقوق کی رعایت۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ زمی یعنی جو کہ اہل کتاب ہیں، جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، ان کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ان سے جس چیز کو قبول فرمایا ہے تو بھی اسے قبول کر، اور جب تک وہ خدا کے عہد کے وفادار رہیں تو ان پر ظلم نہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625، کتاب کے 283 صفحے پہ آگئے ہیں، اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے زمینوں پر ظلم کی سزا لکھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات میں حکم خدا کے مطابق عمل کرو، چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں، اس لیے اللہ کے عہد کی رعایت کرو۔ اس عہد کو نبھانے کے معاملے میں تم ان پر ستم نہ کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی زمیوں زال میم یہ واو نون غنہ یعنی کہ اہل کتاب پر ظلم کرے، میں اس کا دشمن ہوں، پس خدا سے ڈرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 272۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذمیوں کے ساتھ خیانت ہو اور انہیں دھوکہ دیا جائے تو دشمن مسلمانوں پر غالب آئیں گے، اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 39۔ اب اس کے بعد پھر مزید ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ ذمیوں کا دفاع، کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ذمیوں یعنی اہل کتاب پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ دوسروں کے ظلم سے انہیں بچانے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے عہد و پیمان کے باعث ان کی جان و مال کا تحفظ ضروری ہے۔ اسی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ اسلامی معاشرے کے قوانین کی رعایت کریں، چونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے عہد و پیمان اگرچہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی ہوں پر عمل اس لیے یہاں بھی دوسروں کے ظلم سے ذمیوں کو بچانا ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ لشکر شام کے ایک فرد نے ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت جو اسلامی حکومت کی پناہ میں تھی اس کے گھر میں داخل ہو کر ان کے پازیب، ہاتھ کے کڑے، گلے کے ہار اور گوشوارے چھین لیے ہیں، جبکہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے رونے دھونے اور رحم کی درخواست کرنے کے علاوہ کوئی وسیلہ بھی نہ تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان اس تلخ واقعے پر افسوس کے مارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کی کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ وہ میری نظر میں قابل تعریف ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27۔ اور اب اس کے بعد یہاں پر مزید پڑھ لیتے ہیں بے الف۔ تو آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہم جب پڑھ رہے تھے موحدین یعنی اہل کتاب کے بارے میں تو پھر الف پہ ہم نے پڑھا تھا اہل کتاب کے ساتھ عدل پر مبنی نیک سلوک، اور اب ہم آگے ہیں بے اہل کتاب غیر مسلم ہوں، یہاں پہ لکھا ہے کے ساتھ قلبی لگاؤ کی ممانعت۔ اور میرے خیال ہے کہ اس کو ہم اگلے اپنی ریکارڈنگ میں کر لیتے ہیں، تو ہم تسلسل سے ساتھ چلیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔